3 شعبان کا دن مومنین کرام بہت بابرکت دن ہے، اور اس دن میں چند ایک اعمال ہیں، آپ لوگوں کو یہ اعمال بتانے ہیں۔ جشن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ اعمال کریں گے تو آپ کے اس دن کے حوالے سے جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ 3 شعبان کا دن خوشی کا دن، 3 شعبان کا دن رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے نزول کا دن۔ آپ سب انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل کریں گے اعمال کے ساتھ ساتھ۔ 3 شعبان کے حوالے سے جو چند ایک اعمال وارد ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے غسل کا کرنا۔ نیت یہی کریں گے، کرتا ہوں غسل 3 شعبان کا قربتاً اللہ، اور یہی جو اعمال ہیں یہ آپ 4 شعبان کو بھی کرنے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد جو روایت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ 3 شعبان کا روزہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 3 شعبان کو مولا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا اور لوگوں میں مولا امام حسین علیہ السلام کے اقوال اور فرامین کا بیان کرنا، یہ بھی وارد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا، بلکہ 3 شعبان کے دن کی ابتدا ہی صدقے سے کریں، یہ 3 شعبان کے اعمال میں وارد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ نیا لباس پہننا، خوشی منانا، چہرے پر مسکراہٹ کا لانا، اور افطاری کے وقت گھر میں بہترین کھانے کا اہتمام کرنا، اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو مومنین کو کھانا کھلانا، یعنی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جشن کے حوالے سے مومنین کو کچھ میٹھا کھلانا یا کھانا کھلانا، یہ بھی 3 شعبان کے اعمال میں شامل ہے۔ اور 3 شعبان کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک دعا وارد ہوئی ہے، اور یہ دعا چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو یہ دعا بہت بڑی دعا ہے، ایک سمندر رکھتی ہے یہ دعا اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اسکرین شاٹ بھی لگا سکوں، اور میں آپ کو ترجمہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، عربی بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اس دعا کا ورد کریں گے 3 شعبان کے دن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا الیوم الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ۔ اے معبود، بے شک میں تو اس سے سوال کرتا ہوں آج کے دن پیدا ہونے والے مولود کے واسطے سے، جس کے پیدا ہونے اور دنیا میں آنے سے پہلے اس سے شہادت کا وعدہ لیا گیا۔ بَقَتْهُ السَّمَاءُ وَمَنْ فِيهَا وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور اس مولود پر جتنے بھی مخلوقات آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں ان سب نے گریہ کیا۔ وَلَمَّا يُطَالَبَتَيْهَا قَتِيلِ الْعَبْرَةِ وَسَيِّدِ الْأُسْرَةِ الْمَمْدُودِ بِنُصْرَةِ يَوْمَ الْكَرَّةِ الْمُعَوَّضِ من قتلہ ان الائمة من نسلہ والشفاء فی تربتہ والفوز معہ فی اوبتہ والاوصیاء من عطرتہ بعد قائمہم وغیبتہ۔ سبحان اللہ۔ اس دعا میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جبکہ زمین مدینہ پر قدم نہ رکھا تھا، یعنی کہ اس وقت سے پہلے ہی فرشتوں نے گریہ کیا، اور وہ یہ گریہ جو کیا ہے اس شہید پر کامیابی اور کامرانی والے خاندان پر، جو کہ سید و سردار ہیں رجعت کے دن، یہ ان کی شہادت کا بدلہ ہے کہ پاک قائمہ اس کی اولاد میں سے ہوئے، اور ان کی قبر کی جو خاک ہے وہ شفا رکھتی ہے، اور ان کی بازگشت میں کامیابی اسی کے لیے ہے، اور اوصیاء اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا، روحی لک الفدا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ حتی یدرک الاوتار ویسعر الثار ویرض الجبار وَيَكُونُ خَيْرَ أَنصار صلی اللہ علیہم مع اختلاف اللیل والنہار۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں دعا میں؟ اور امام زمانہ جب غیبت سے آئیں گے
تو اپنے خون کا بدلہ اور انتقام لے کر تلافی کرنے والے خدا کو راضی کریں گے اور بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ درود ہو ان سب پر جب تک رات دن آتے جاتے رہیں، یعنی قیامت تک۔ اے معبود، ان کا حق اللہم فبحقہم الیکا، ان کے حق جو تجھ پر ہے اسے وسیلہ بناتا ہوں، وتوسل وسیلہ بناتا ہوں، واسأل سؤال مقترف مسیء الی نفسہ مما فرط فی یومہ وامسہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اور سوال کرتا ہوں اپنے گناہ تسلیم کرنے والے کی طرح کہ جس نے اپنے نفس سے برائی کی آج کے دن اور گزری ہوئی رات میں سوال کرتا ہوں، یسألک العصمۃ الی محل رمسہ، اللہم فصل علی محمد وعطرتہ واحشرنا فی زمرتہ وبوئنا معہ دار الکرامہ ومحل الاقامہ، اللہم وکما اکرمتنا بمعرفتہ فاکرمنا بزلفتہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے! کیا فرما رہے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں اپنی موت کے دن تک کے لیے، اے معبود پس محمد اور ان کے اہل بیت پر، ان کے خاندان پر رحمت فرما اور ہمیں اس کے گروہ میں معشور فرما اور ہمیں بزرگی والے گھر اور جائے قیام کے سلسلے میں ان کے ساتھ جگہ دے۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اے معبود، جیسے تو نے ان کی معرفت کے ساتھ ہمیں عزت دی الحمدللہ، اور اسی طرح ان کے تقرب سے بھی نوازا الحمدللہ، اور ہمیں ان کی رہنمائی عطا کر ان کی ہمراہی نصیب فرما، وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يُسَلِّمُ لِأَمْرِهِ وَيُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَعَلَى جَمِيعِ أَوْصِيَائِهِ وَأَهْلِ أَصْفِيَائِهِ الممدودین منک بالعدد الاثنی عشر النجوم الظہر والحجج علی جمیع البشر۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں دعا میں؟ یہ دعا کتنی خوبصورت دعا ہے! یقین کیجئے جب آپ 3 شعبان کو یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ پھر کیا فرماتے ہیں دعا میں؟ فرماتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کا حکم مانتے ہوں اور ان کے ذکر کے وقت ان پر باکثرت درود بھیجتے ہوں، نیز ان کے سارے جانشینوں اور برگزیدہ اہل خاندان پر جن کی تعداد کو تو نے 12 تک پورا فرمایا، جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، تمام انسانوں پر خدا کی حجتیں ہیں۔ اللہم وہب لنا فی ھذا الیوم خیر موہبۃ، اے اللہ آج کے دن ہمیں بہترین عطاؤں سے سرفراز فرما، آمین۔ وانجح لنا فیہ کل طلبۃ کما وہبت الحسین لمحمد جدہ، جیسے تو نے مولا حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا حسین بادشاہ عطا فرمائے۔ وآذا فطرس بمہدہ، اور فطرس نے، اس فرشتے نے ان کے گہوارے کی پناہ لی۔ فنحن عائذون بقبرہ من بعدہ نشہد تربتہ وننتظر اوبتہ، آمین یا رب العالمین۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ پس ہم ان کے روزے کی پناہ لیتے ہیں، ان کے بعد اب ہم ان کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، ان کی رجعت کے منتظر ہیں۔ ایسا ہی ہو اے جہانوں کے پالنے والے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، یقین کیجئے اس خوبصورت تحفے کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے تمام تر دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، اپنے اہل و عیال میں، اور ان کو یہ تاکید فرمائیے گا کہ وہ اس دعا کو 3 شعبان کے دن لازمی پڑھیں تاکہ وہ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 3 شعبان کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے جشن میں خوشی منانے، شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی چینل پر نئے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں لازمی سبسکرائب کریں گے۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، اس کو جوائن کریں گے تاکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔